جب سیٹرن ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو بہت سے ستاروں کے لیے یہ بہت پازیٹیو ہو جاتا ہے، ان کے لیے بہت خوشخبریاں آتی ہیں۔ تو کن بروج کے لیے یہ جو ہے وہ بہت ساری خوشخبریاں لا رہا ہے اور کن کے لیے احتیاط کی بات ہے، سبھی کے بارے میں ہم ون بائی ون بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ایریز ٹو پائسز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک معمول سے ہٹ کے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ سبھی لوگوں کے لیے، ایریز ٹو پائسز، کیونکہ ایک بہت ہی جو بڑا پلانٹ ہے اس کی ریٹروگریشن ہے۔ اس کے حوالے سے ویڈیو ہے کہ کس ستارے پہ کیا امپیکٹس آ سکتے ہیں، کن کے لیے بہت خوشخبریاں ہیں، کن کے لیے تھوڑی احتیاط کی بات ہے اور کن کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ تو سیٹرن جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں ریٹروگریشن کو۔ ریٹروگریشن کیا ہے، ایک لائن میں آپ کو بیان کر کے پھر ایریز ٹو پائسز سبھی کو میں ون بائی ون بتاؤں گا کہ امپیکٹ کیا آ سکتے ہیں، کس ستارے پہ کیا امپیکٹس آ سکتے ہیں، کن چیزوں میں احتیاط یا کن چیزوں میں بہت خوشخبری ہیں کن لوگوں کے لیے۔ ریٹروگریشن جو ہے وہ عرف عام میں آپ سنتے ہیں کہ ستارہ آپ کا جو ہے بڑا ہی زبردست پوزیشن میں آ گیا، بڑے اچھے گھر میں آ گیا اور سیدھا چل رہا ہے، اور پھر کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ الٹا چلنا شروع ہو گیا تو اس کی وجہ سے یہ خرابیاں آ گئی۔ عام باقی ستاروں کی بات کر رہا ہوں، باقی پلانٹس کی بات کر رہا ہوں۔ تو سیٹرن ایک ایسا پلانٹ ہے جب الٹا چلتا ہے تو بہت سے لوگوں کے لیے بہت نیگیٹو ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی سیٹرن ریٹروگریڈ ہوگا تو سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ سبھی کے لیے بہت خرابیاں پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن جب سیٹرن ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو بہت سے ستاروں کے لیے یہ بہت پازیٹیو ہو جاتا ہے، ان کے لیے بہت خوشخبریاں آتی ہیں، بہت سے معاملات ان کے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو کن بروج کے لیے یہ جو ہے وہ بہت ساری خوشخبریاں لا رہا ہے اور کن کے لیے احتیاط کی بات ہے، سبھی کے بارے میں ہم ون بائی ون بات کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم ایریز سے۔ ایریز آپ کے لیے تو بہت ہی خوشخبریاں ہیں اس وقت میں۔ آپ اگر فالو کرتے ہیں سٹارز فورکاسٹ کو تو آپ سنتے ہوں گے ہر ہی ویک میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ستارہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے، کافی زیادہ پازیٹیو باتیں بتا کے پھر میں اینڈ میں یہ بتاتا تھا آپ کو کہ ایک ستارہ آپ کو بھی تنگ کر سکتا ہے، تو تھوڑی احتیاط برتیں ہیں صحت میں، کریئر میں، اپنے تعلقات میں۔ تو خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے ایریز کے، آپ کے لیے یہ سارے معاملات جو خرابی والے تھے وہ ٹھیک ہو گئے اور آپ کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ یعنی اگر آپ کا کریئر میں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی، کوئی پرابلم تھے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ 29 جون سے وہ معاملات ٹھیک ہو گئے۔ یہ بتاتا چلوں کہ 29 جون سے مڈ آف نومبر تک یہ ریٹروگریڈ رہے گا، سبھی کے لیے الٹا چلے گا، لیکن ایریز آپ کے لیے یہ بہت ساری خوشخبریاں لا رہا ہے۔ آپ کا کریئر ہو اس میں بھی اسموتھنس آئے گی، اچیومنٹس کر سکتے ہیں، تعلقات ہوں، رشتہ داریاں ہوں، ایون کہ لو لائف ہو، اس میں بھی آپ کے لیے معاملات، اور یہی میجر سیکٹر ہے۔ آئی تھنک ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی ویڈیو، اس لیے آپ کو میجر سیکٹر بتا دیے۔ آپ کے لیے تمام ہی سیکٹرز میں بہت ہی بہترین ہیں، بہت خوشخبریاں ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ٹورس کی۔ ٹورینز آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں سٹارز فورکاسٹ میں، اور آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ٹورینز آپ کو تھوڑی سی احتیاط برتنے کی اب ضرورت ہوگی۔ آپ کے کریئر کو لے کے بہت کچھ نیگیٹو نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہتر رہیں گے معاملات۔ اگر آپ پہلے سے بہتر لے کے چل رہے ہیں، اسموتھ لے کے چل رہے ہیں معاملات کو، تو کوئی بہت بڑا آپ کو وہ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ سب کچھ ایک دم سے تل پٹ ہو گئے سارے معاملات، ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ بہتری ہی رہے گی۔ لیکن کیونکہ اس کا امپیکٹ تو آ سکتے ہیں، تو آپ کو کریئر میں تھوڑا سا اپنا جاب ہو تو اس میں تھوڑا سا زیادہ فوکسڈ رہنا ہے، کاروبار ہے تو اس میں بھی زیادہ
آپ نے احتیاط برتنی ہے ڈیلز کرتے ہوئے، کوئی بھی بڑا کام کرتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط برتنی ہے. آپ کو پش کر سکتا ہے نیگیٹیوٹی کی طرف یہ جو ہے اس کی ریٹروگریشن. اس کے علاوہ آپ ٹورینز جو رشتے ہیں، رشتوں میں بھی آپ کو تھوڑی سی اب احتیاط برتنی ہوگی. زبان میں مٹھاس لائیں، ایگریسونیس سے تھوڑا سا پرہیز کریں گے. 4-5 مہینے کا ٹائم ہے. اگر تو آپ کے رشتے بہت بہترین چل رہے ہیں آلریڈی تو انشاءاللہ کوئی ایسا معاملہ خرابی کی طرف نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لیکن اگر آپ کو کچھ ایسے معاملات ہیں کہ آلریڈی خراب ہیں، تب آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو کریئر ہو یا تعلقات ہوں، میجر سیکٹرز یہی ہیں، تو آپ کو اس میں سے تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے. اس کے بعد بات کرتے ہیں جیمنائز کی. جیمنائز آپ کو یہ میں کہوں گا کہ آپ نے اگر اپنی لائف کے کوئی بڑے فیصلے کرنے ہیں، کاروباری ڈیل ہو، کوئی جاب کرتے ہیں تو کوئی سوئچنگ ہو، کمپنی چھوڑ کے کسی اور کمپنی میں جانا، اور آپ کی جہاں پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں اچھی پوسٹ ہے، معاملات بہت بہترین چل رہے ہیں، تب آپ نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے جمپ کرنے کے لیے. کاروبار ہے تو کوئی ڈیل کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. اب ون لائنر یہ ہے جیمنائز آپ کے لیے کہ زندگی کا کوئی بھی بڑا فیصلہ آپ نے کرنا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کی لائف میں بہت بڑا چینج آئے گا، وہ پازیٹیو ہے، یا ظاہر ہے کہ پازیٹیو چینج کے لیے ہی انسان کوشش کرتا ہے. تو آپ نے احتیاط برتنی ہے، آپ نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ فیصلہ نہ کریں، لیکن آپ نے دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا جلد بازی میں کچھ فیصلہ کرنے کے بعد میں اس کے کچھ آپ کو ریگریٹس ہوں. اللہ رحم کرے، انشاءاللہ بہتری رہے گی. اس کے بعد بات کرتے ہیں کینسیرینز. کینسیرینز میں آپ کو ویسے تو کافی ایکسپلین کر سکتا ہوں میں چیزوں کو، لیکن خاص طور پہ میں اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے کہوں گا کہ وہ اپنا جو ہے زیادہ فوکسڈ رہنے کی ضرورت ہے ان کو اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے. یعنی جیسے پہلے کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے کہ بس تھوڑا سی ہی محنت کی تو کامیابی حاصل کر لی، اب تھوڑی سی زیادہ محنت کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تھوڑا سا مائنڈ کو اپنے ایک ڈائریکشن میں رکھنے کے لیے تھوڑی زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے. ڈسٹریکشنز ہونے کے چانسز ہیں. اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کوئی ایسے معاملات، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ان لوگوں کو جن کا بولنے کا کام ہے، لکھنے یا بولنے کا کام ہے. جیسے بولنے کا کام ہے کوئی میڈیا سے ریلیونٹ پرسنس ہیں، کوئی پولیٹیشینس ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، یا کوئی بھی لائرز ہیں. ایسے لوگ ہیں جن کا سیلز مارکیٹنگ کا کام ہے، بالخصوص جن کا بولنے کا کام ہے، بول کے پیسہ کماتے ہیں، ان کی جاب اس طرز کی ہے، یا لکھنے کا کام ہے، ان کو تھوڑی سی زیادہ احتیاط برتنی ہوگی. اس کے علاوہ اپنی جو آپ کے اسپاؤز ہے اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا احتیاط والے معاملات آپ کو کرنے ہوں گے. اگر تو آپ کا ریلیشن بہت اچھا چل رہا ہے تو انشاءاللہ بہتر ہی رہے گا، اچھا ہی چلتا رہے گا. ظاہر ہے جب ایک ریلیشن بلڈ ہو چکا ہوتا ہے، بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے معاملات، تو پھر اس میں اتنا زیادہ کوئی خرابی کے چانسز نہیں آتے. اگر تھوڑا سا آپ اریٹیٹ ہو گئے، کچھ آپ ایسے غلط قدم اٹھا لیتے ہیں یا تھوڑا سا اگریسو ہو بھی جاتے ہیں، تو اگلا جو آپ کا اسپاؤس ہے وہ سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے. لیکن اگر پہلے سے ہی معاملات کچھ خراب ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت الارمنگ ہے، ان کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. یہ بات آپ ضرور خیال رکھیے گا. اس کے علاوہ کینسیرینز بیرون ملک جو سفر کرنے کے امیدوار لوگ ہیں وہ بھی تھوڑا سا احتیاط برتیں. تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں، اگر کوئی سبمیشن کر رہے ہیں تو فائل چیک کر کے اچھی طرح کریں. اگر کوئی جانا چاہتا ہے کام کاج کے حوالے سے یا اسٹڈیز کے حوالے سے یا کسی بھی طرح مائگریٹ ہونا چاہتا ہے، اپنے اس معاملے کو بڑا احتیاط برت کے جو ہے وہی قدم اٹھائیے گا تاکہ آپ کو کسی طرح کا کوئی اللہ رحم کرے نقصان نہ ہو. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ورگوز کی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیوز کی. لیوز کو تو میں کہوں گا کہ بہت بڑی خوشخبریاں ہیں آپ کے لیے. آپ کو بھی میں تقریباً ہر ہی ویک
کچھ نہ کچھ نیگیٹو بات بتا رہا تھا، کچھ لوگ ڈس اپوائنٹ بھی ظاہر ہے ہوئے ہوں گے، لیکن لیوز آپ کے لیے تو بہت خوشخبری ہے۔ ون لائنر یہ ہے کہ لائف کا ہر ہی سیکٹر ماشاءاللہ انشاءاللہ بہترین ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہ 29 جون کے بعد آپ دیکھیں گے ڈے بائی ڈے آپ کے لیے بہتری آتی جائیں گی۔ کریئر ہوگا آپ کا، تو جہاں پہ کچھ ہرڈلز آ رہے تھے، پرابلمز آ رہے تھے لوگوں کو، اب وہ دیکھیں گے کہ بہت سموتھنس آ گئی، کچھ جمپس لگ گئے، اچیومنٹس ہوگی بڑی بڑی ایک دم سے آپ دیکھیں گے۔ اور کچھ لوگ آ رہے ہیں تھوڑا سا آہستہ آہستہ بھی، کچھ لوگوں کے لیے ایسا ہوگا کہ ایک دم سے جمپ لگ گئے، کچھ لوگوں کے لیے آہستہ آہستہ راہ ہموار ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ رشتوں میں بھی پرابلم چل رہا ہوگا، اللہ رحم کرے، ظاہر ہے کہ امپیکٹس آتے ہیں ان کے ستاروں کے، تو کچھ نہ کچھ تو معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں، تو وہ بھی اب آہستہ آہستہ سلجھنے کی طرف چلے جائیں گے۔ بہت زیادہ اگر کوئی خرابی آ گئی ہے تو ظاہر ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ ٹائم اب درکار ہوگا کچھ لوگوں کا۔ اگر تھوڑا بہت پرابلم سے تو وہ ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں گے، اگر کچھ بہت زیادہ تھا اللہ رحم کرے تب بھی کوئی نہ کوئی ایسی فلیکسیبلٹی آپ کو اپنے رشتوں کی طرف سے ملے گی کہ معاملہ ٹھیک ہونے کی طرف جائیں۔ اسپیسیفکلی لو لائف کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کے لیے ماشاءاللہ اب معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ ازدواجی زندگی میں بھی کوئی پرابلمز آ گئے تھے، کوئی مسائل کا شکار تھے لوگ، تو وہ بھی ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحت میں بھی انشاءاللہ اب بہتری رہے گی، یعنی ان شارٹ یہ کہ لائف کے ہر ہی سیکٹر میں جہاں جہاں کسی کو کوئی بھی پرابلم کوئی فیس کر رہا تھا تو وہ اب دیکھیں گے کہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا۔ زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا، کیونکہ سبھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو میجر چیزیں ہیں وہ بتانا ضروری ہیں۔ ورگوز کی بات کرتے ہیں۔ ورگوز آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ نے تھوڑا سا اب احتیاط برتنی ہے اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں، آپ کا جو جاب ہے اس میں، یعنی آپ کا جو کریئر ہے، جو آپ کا روزگار ہے، اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی اب احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ کاروبار ہے تو کوئی ڈیل سوچ سمجھ کے کرنی ہوگی، کوئی نیا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے یا بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ جاب ہے تو جاب میں وہ ذرا فوکسڈ رہیں، اگر پہلے بڑا سموتھ چل رہے تھے معاملات تو آپ تھوڑا سا سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں، تو ذرا زیادہ محنت کر کے ہارڈ ورک کر کے معاملات کو سیدھا کر لیں تاکہ 3-4 مہینے 5 مہینے جو آپ کو وہ آرام سے گزر جائیں، تو انشاءاللہ پھر معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح رشتوں میں بھی تھوڑی سی احتیاط برتیے گا۔ زیادہ آپ کے لیے کریئر میں کوئی خرابی اس طرح کی بڑی تو نہیں انشاءاللہ، لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے ہرڈلز آ سکتے ہیں تو اس کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں اپنی تھوڑی سی زیادہ محنت سے۔ رشتوں میں بھی تھوڑا سا بس ایگریسونیس سے آپ تھوڑا سا بچنے کی کوشش کریں، ادروائز انشاءاللہ معاملات بہتر ہی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں لبراز کی۔ خوشخبریاں، لبراز آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ ذہنی سکون ملے گا، مینٹل سٹریس جو ہے آپ کا وہ کم ہوگا، جو پچھلے کچھ عرصے میں آپ کو خواہ مخواہ کہتے ہیں نا ڈپریشن ہونا شروع ہو گئی، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہو گئے، ڈپریشن ہو گیا، سر پہ سوار ہوگی باتیں، اس چیز سے اب آپ کی انشاءاللہ جان چھوٹے گی، اور آپ نے کوشش بھی کرنی ہے کہ جان چھوٹے، آپ کو ہیلپ ملے گی، آپ نے کوشش کر کے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے ذہنی معاملات کو، ذہنی سکون ملتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ صحت آپ کی ماشاءاللہ ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ رحم کرے اگر کسی کو کوئی پرابلم تھا، کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا تھا، اللہ رحم کرے کوئی پرابلم تھی اور وہ ٹھیک نہیں تھا ہو رہا معاملہ، تو وہ ٹھیک ہونے کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تعلقات میں بھی انشاءاللہ، یعنی آپ کے جو ریلیشنز ہیں، آپ کے سبلنگز ہیں یا آپ کے سسرالی عزیز و اقارب ہیں، تمام کے ساتھ ہی رشتوں میں بھی بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات، وہ لوگ جو ظاہر ہے جن کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کو چلانے کی ذمہ داریاں ہیں، اخراجات کرنے ہوتے ہیں، مالی استحکام آتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ مالی طور پہ آپ بڑے پرسکون اور بڑے ہی انشاءاللہ فائدے میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے آپ کو مالی فائدے ملتے نظر آتے ہیں۔ اس کی بھی تفصیل بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اس کی میں ویکلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کر لیں گے، لیکن مالی فائدے، مالی استحکام کہیں نہ کہیں سے آپ کو اس طرح کے فائدے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو لبراز بیسٹ آف لک اور کنگریچولیشنز آپ کے لیے،
बहुत ही खुशखबरियाँ थी। स्कॉर्पियंस स्कॉर्पियंस को ये कहूँगा कि मामला बहुत बेहतरीन चल रहे थे, चल रहे हैं अभी भी, और अल्लाह करे कि आगे भी चलते रहें। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है स्कॉर्पियंस आपको। आगे आने वाले दिनों में 29 जून से मिड ऑफ नवंबर तक थोड़ा सा आप एहतियात बरतनी चाहिए आपको। ये कहूँगा अल्लाह करे कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना आए आपके करियर पे, आपके ताल्लुकात पे, आपकी सेहत पे। लेकिन आ भी सकते हैं, तो आपको ये वीडियो पहले इतनी देर पहले देने का मकसद ही ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। थोड़ा सा अपने करियर को तवज्जो दें, करियर पे अपने जॉब करते हैं तो जॉब में ज़रा पहले बहुत स्मूथ थे मामला, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर लें, फोकस्ड रहें, कोई चांस ना दें बॉसेस को, कोलीग्स को कि किसी तरह से आपकी लेग पुलिंग हो या किसी तरह से आपको अल्लाह रहम करे एम्बैरेस होना पड़े। थोड़ा सा एहतियात करें। जॉब स्विचिंग करनी है तो बहुत सोच समझ के करनी है। अगर ऑलरेडी किसी बेहतर जॉब पे हैं तो कोशिश करें उसी पे रहें। अगर कोई उससे भी बहुत बड़ा कोई प्लस में जाने लगने का चांस है तो बहुत सोच समझ के उसको भी उठाइएगा, उस कदम को। ये नहीं कहूँगा कि ना उठाइएगा, उठाएं कदम, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर फरमाएगा। लेकिन ज़रा सोच समझ के देखभाल के कीजिएगा इस काम को। कारोबार में भी कोई बड़ी डील्स हैं तो ज़रा सोच समझ के करें। इन शॉर्ट ये कि हर कदम सोच समझ के उठाना है करियर में आपने। रिश्तों में भी थोड़ा सा एहतियात बरतनी है, एग्रेसिवनेस से आपने थोड़ा सा बचना है। अगर तो मामला पहले कहीं ख़राब हैं थोड़े बहुत तो फिर थोड़ा ज़्यादा एहतियात बरतें। अगर मामला बहुत बेहतर हैं तो मामला इंशाल्लाह ठीक ही चलते रहेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर लगे कि ख़राबी की तरह जाने लगे तो बड़े आराम से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि कुछ इम्पैक्ट्स ऐसे आ रहे हैं, सभी लोगों पे आ रहे हैं। ज़ाहिर है आप हैं तो आपके स्पाउस पे भी कुछ ना कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव उसके स्टार के हवाले से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। तो आपको ताल्लुकात में भी थोड़ा सा सोच समझ के चलना होगा। सेहत में भी थोड़ी सी एहतियात बरतिएगा, ये मेरा मशवरा है आपको। स्कॉर्पियंस स्टूडेंट्स को भी एहतियात करनी चाहिए। एहतियात यही कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर लें, इंशाल्लाह। डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, इस टाइप के मामला हो सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं, दिलचस्पी ना रहे पढ़ाई में, इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो ज़रा ज़्यादा फोकस कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा हिम्मत करके तो इन मामलों को ओवरकम कर लें, इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। सजिटेरियंस आपको ये कहूँगा कि मामला आपके तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चलते आ रहे हैं। तमाम ही सेक्टर जो आपके लाइफ के हैं वो माशाल्लाह बहुत बेहतर चलते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं। उर्फ़ आम में कहते हैं रुकावट पड़ी है काम में, रुकावट आ सकती है। लेकिन अगर आप पहले से बड़ा ही स्मूथ मामला कर चुके हैं तो इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। अगर पहले से ही थोड़े थोड़े हर्डल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन आपको ये कहूँगा घबराना नहीं है आपको। बाकी तरफ से मामला आपके काफ़ी बेहतर हैं, यानी बाकी जो प्लानिटरी सेटअप है वो आपको काफ़ी सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। इसलिए इंशाल्लाह कुछ ज़्यादा बड़े उस तरह के इम्पैक्ट्स आने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन थोड़ा सा माइंड में रखिएगा इस बात को कि 29 जून से मिड ऑफ नवंबर तक थोड़ा सा हर ही मामले में आपने थोड़ी सी एहतियात बरतनी है ताकि मामला किसी खराबी की तरफ न जाए। कैप्रिकॉनियंस आपको वेलकम कहते हैं स्टार्ट फोरकास्ट में। और आपको ये बताऊंगा कैप्रिकॉनियन के मामला तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहे थे। आप वो सितारा हैं कैप्रिकॉनियंस इन 12 में से जिनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मेरा मकसद बिल्कुल भी डराना नहीं है किसी को, अल्लाह रहम करे। कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। कुदरत है, फितरत है, नेचर है। दिन अच्छे आते हैं, दिन बुरे आते हैं, दिन दरमियाने आते हैं। कहते हैं ना यार कैसे हो, ठीक हो, कैसे हालात जा रहे हैं, काम काज कैसे जा रहे हैं। सम टाइम लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन है, मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं कहते हैं हाँ यार अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरीन, मामला बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, जॉब है तो यार बड़ी अचीवमेंट्स आ रही हैं, इंक्रीमेंट लग गया, फलां हो गया, बड़े अच्छे दिन। सम टाइम ऐसा होता है कि कहते हैं यार पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा, बड़े अच्छे मामले चल रहे थे एकदम से इतने ख़राब हो गए। तो ये दिन फेरता है अल्लाह ताला।
سو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گھبرا جائیں، ڈر جائیں، فیس نہ کریں، یا پہلے سے ہی مائنڈ میں بنا کے بیٹھنے کے اب نیگیٹیو ہی ہونا ہے۔ لیکن امپیکٹ ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر زیادہ آنے کے چانسز ہیں، سب سے زیادہ باقی اسٹارس کے مطابق۔ تو آپ کو تھوڑی سی زیادہ احتیاط برتنی ہے، موقع نہیں دینا، جاب میں ہیں تو موقع نہیں دینا باسز کو، کولیگس کو، کسی کمپلین کا۔ کاروبار ہے تو کوئی ڈیل کرنی ہے تو کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا، خود کریں اپنا کام۔ جاب میں بھی اپنے ٹاسک جو ہیں وہ خود کمپلیٹ کریں۔ ان شارٹ زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، ان شارٹ یہ کہ اپنے ٹاسک جو ہیں وہ خود کمپلیٹ کریں۔ رشتوں میں بہت احتیاط برتیں، زبان اپنی شائستہ کر لیں۔ کوئی ایسی بات آپ کو بتاتا ہے یا آپ کے سامنے ہوتی ہے کہ جس سے جو آپ کی طبیعت پہ گراں ہوتے ہیں تو اگنور کریں۔ فار دا ٹائم بینگ آپ جو ہے تھوڑا سا اگنور کریں، برداشت کریں، تھوڑا سا پیشنٹ رہ کے چلیں تاکہ معاملات خرابی کی طرف نہ جائیں۔ امید کرتا ہوں میری کم بات کو زیادہ سمجھیں گے۔ لائف کے ہر ہی سیکٹر میں تھوڑا سا احتیاط برتیے گا، صحت کے معاملات میں بھی احتیاط برتیے گا۔ ایکویرینس آپ کے لیے یہ کہوں گا کہ جو ریٹروگریشن ہے سیٹرن کی، یہ تھوڑی سی پینفل ہو سکتی ہے۔ احتیاط کی آپ کو بھی تھوڑی سی ضرورت ہے، کچھ احتیاط کرنی ہوگی آپ کو اپنے کریئر میں، تھوڑا سا فوکسڈ رہنا ہوگا، تھوڑا سا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے۔ کاروباری شخصیت ہیں تو کچھ بڑھانا چاہتے ہیں کاروبار کو، جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا احتیاط برتیے گا۔ جاب ہے تو چینج کرنا ہے تو چینج کرتے ہوئے احتیاط برتیے گا۔ آفس میں تھوڑا سا کوشش کریں اپنے کاموں کو، اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کریں، کسی کو موقع نہ دیں لیگ پولنگ کا، کوئی کمپلین کا، کسی طرح سے تھوڑا سا احتیاط برتیے گا۔ اپنے کریئر کو لے کے، اپنے رشتوں کو لے کے احتیاط برتیے گا۔ ایکویرینس تمام ہی لوگوں کے ساتھ کچھ نیگیٹو نہیں ہونے والا، انشاءاللہ کچھ لوگوں پہ کچھ امپیکٹس آ سکتے ہیں، آرام سے اوور کم کیے جا سکتے ہیں، کو بہت زیادہ اللہ رحم کرے خرابیاں ہوتی ہوئی نظر آتی، لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا کیئرفل ہو جائیں، تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں، صدقات دیں، دعائیں کریں، انشاءاللہ نیگیٹیوٹی جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور تھوڑی اپنی کوشش سے بھی آپ اوور کم کر سکتے ہیں اس کو۔ لاسٹلی پائسینس آپ وہ خوش قسمت ستارہ ہے اس وقت ان 12 میں جو کہ 60 میں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، جو لوگ فالو کرتے ہیں اسٹارس فورکاسٹ کو یا اسٹرولوجی کو، ان کو معلوم ہے کہ وہ 60 میں ہیں، اور بڑی سویر 60، یعنی 60 آپ ہی کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پلینٹس کے لیے پرابلمس تھے بہت زیادہ، ان کو خوشخبریاں سنا چکے، لیکن آپ وہ ہیں جن کے لیے بہت زیادہ پرابلم تھی، اور آپ ہی وہ ہیں جن کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ پائسینز آپ کو کنگریچولیشنز کہوں گا، آپ کے لیے اب 29 جون سے جو وقت آ رہا ہے، آپ کے لائف کے ہر ہی سیکٹر میں آپ فلائی کر سکتے ہیں۔ ٹیک آف کرنے کا ٹائم آ چکا، آپ اپنی تیاری کر لیں ٹیک آف کے لیے۔ کریئر ہے تو بڑی اچیومنٹس کے لیے ریڈی ہو جائیں۔ کاروبار کرتے ہیں آپ، جاب کرتے ہیں، بڑی اچیومنٹس کر سکتے ہیں، بڑے بینیفٹس مل سکتے ہیں۔ کوئی انہیریٹنس میں پرابلم آ رہا تھا، کچھ فائنینشلی کچھ ایسے پرابلم تھے جو حل طلب تھے، مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے پورا دعا اور یقین کے ساتھ یہ بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ معاملات حل ہوں گے، مالی معاملات بھی حل ہوں گے، مالی استحکام بھی آئے گا۔ رشتوں میں پرابلم سے وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے ڈے بائی ڈے بہترین ہوتے جائیں گے۔ مشورہ کیا دوں گا اینڈ میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتاتا ہوں رشتے بھی ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ لو لائف کے معاملات میں خرابی تھے تو انشاءاللہ وہ بھی اسموتھ ہوتے جائیں گے۔ صرف آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں، کوئی تفصیلات نہیں بتا رہا اس میں۔ صحت کے معاملات میں خرابی تھی، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے تھے جو لوگ، بہت ہرڈلز آ رہے تھے، بڑے پرابلمز آ رہے تھے، وہ بھی دیکھیں گے آپ کے ایک دم سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یار یہ کام میں اتنی کوشش کر رہا تھا نہیں تھا، اور اب میں نے تھوڑی سی کوشش کی یا کوشش نہیں بھی کی، معاملات اپنے ایسے سامنے آ گئی چیزیں ایک دم سے، جن کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے اور نہیں پکڑی گئی چیزیں ایک دم سے آپ کے سامنے آ گئی۔ اس طرح کے معاملات ہونے کے چانسز ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ان کے لیے بھی
بہت ہی بہترین رہتے ہوئے نظر آتے ہیں معاملات۔ مشورہ آپ کو یہ پائسنس کہ یہ جو وقت ہے 29 جون سے مڈ آف نومبر، تقریباً 5 ماہ بنتے ہیں، 4.5 5 ماہ کیلکولیٹ کر لیجئے گا۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچیومنٹس کر لینی ہے، بڑے کام اپنے کر لینے ہیں، نپٹا لینے ہیں، تاکہ جب یہ دوبارہ ڈائریکٹ ہو اور نیگیٹو کوئی انرجیز پروڈیوس کرنا شروع ہو آپ کے لیے، تو آپ اتنے اسموتھ اپنے آپ کو کر چکے ہوں کہ آپ کو کوئی اس کا امپیکٹ آئے ہی نہ۔ امید ہے کہ میری کم بات کو زیادہ سمجھے ہوں گے۔ ایریز ٹو پائسز سبھی کے لیے میں جو میجر باتیں تھیں وہ بتا چکا۔ اب آپ سے سب سے یہ کہوں گا کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اس انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ تمام ہی لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ جن لوگوں کے لیے نیگیٹو باتیں ہیں، دعائیں کریں، عبادات کریں، دعائیں کریں، صدقات دیں، خیرات کریں، ایسے کام کرنے کی کوشش کریں جس سے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے آپ کے لیے۔ اور جب بھی دعائیں کر رہے ہوں دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا، جن لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں سجدہ شکر کریں، اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کریں کہ اتنے معاملات خرابی سے نکل کے انشاءاللہ بچ کے محفوظ رہ کے نکل گئے اور اب ایک پازیٹیو فیز میں جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کریں۔ اور جب شکر ادا کریں گے، دعائیں کریں گے، تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اب آپ سے چاہوں گا اجازت، اگلے ہفتے تک اللہ حافظ۔